آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ شام خورنگ ہوں، صبح مغموم ہوں، جس پہ چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہوں۔ آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب، تابش قیوم عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ کچھ مہینے پہلے بھی بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، فورٹریس میگزین سے، کراچی سے پبلش ہوتا ہے جی۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے کیا حکم ہے؟ بس گزارش یہ تھی کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک سٹوری کر رہے ہیں، تو ہم حریت رہنماؤں کے کامنٹس لینا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام سے وہ کیا پیغام دیں گے، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس میگزین کے تھرو۔ تو اس حوالے سے آپ کے ہمیں اس میں جو ہے وہ کامنٹ چاہیے تھے یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بس جنرل پیغام ایک آپ کی طرف سے ہو جائے جو کہ ہم پبلش کریں، کہ جو آزادی کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے آپ کا کوئی پیغام ہو، تو خاص طور پہ اس دن کی مناسبت سے۔ ہمارے پیغام میں تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات سدھر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ کراچی میں جو روز روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت کا ماحول ہے، اور حکومت اس پر قابو پانے میں مکمل طور ناکام ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ موٹر سائیکل پہ 2 سواریوں پر پابندی لگانا ہے، اس سے تو اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ آخر ابھی وہ BBC سے ہم نے سنا کراچی میں لوگوں کے پاس اتنا ہتھیار ہے جتنا فوج کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیا یہ حکومت ہتھیار کو، یہ جو ہتھیار لوگ رکھ رہے ہیں اور اس کا پھر غلط استعمال ہو رہا ہے، کیا اس ہتھیار کو ضبط کر کے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے کر لوگوں کو غیر مسلح کر کے اس صورتحال پر قابو پانے کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتی؟ بالکل۔ پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، بالکل، پاکستان کی صورتحال میں سدھار آ جائے، بالکل۔ پاکستان میں جو یہ جو نسلی، لسانی اور لونی اور صوبائی اور علاقائی عصبیت ایک بھوت کی طرح سوار ہو چکی ہے، اس نے تو پاکستان کی بنیادی ہلا کر رکھ دی ہیں۔ بے شک، بالکل۔ بلوچستان میں آزادی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ہم جب بھارت سے کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دے دو، ہمیں یہاں کی خراجت کے استعمال کا موقع دے دو، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف تمہاری نگاہیں لگی ہیں۔ وہاں تو بلوچستان بھی الگ ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ وہاں تو طالبان کے ہاتھوں بے رحمی کے ساتھ لوگ مارے جا رہے ہیں، وہاں تو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور حکومت ان کو روک نہیں سکتی۔ وہ امریکہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ تم ڈرون حملے کر کے ہمارے لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہو۔ بالکل۔ جب تک آپ وہاں پاکستان میں جب تک استحکام پیدا نہ ہو جائے، ہماری جو یہ جدوجہد ہے، موومنٹ ہے، اس میں وہ قوت اور اس میں وہ طاقت اور اس میں وہ اخلاقی برتری نہیں آ سکتی ہے جو ہمیں کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اس لیے ہماری دردمندانہ اپیل ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کے غیور و باشعور عوام کی خدمت میں کہ وہ اپنی صورتحال میں بہتری پیدا کریں۔ خدا کا واسطہ دے کر ہم کہہ رہے ہیں پاکستان
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کا استحکام اور پاکستان کا نظریاتی بنیادوں پہ تعمیر ہونا اور اس کا مستقبل نظریاتی بنیادوں کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے، سب سے بڑی آرزو ہے، سب سے بڑی خواہش ہے، اور اس خواہش کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان مستحکم رہے، پاکستان جو مغرب زدہ ہو گیا ہے، پاکستان جو امریکہ کی کالونی بنایا جا چکا ہے، پاکستان جو امریکہ کے ڈکٹیشن پہ اپنے جو ان کی ملازم ہوتے ہیں ان کی تبدیلی تک امریکہ کے ڈکٹیشن پہ ہو رہی ہے، تو ایسے پاکستان کے بارے میں تو ہمارے یہاں لوگ بہت مایوس ہو چکے ہیں، بہت بددل ہو چکے ہیں، بہت دل گرفتہ ہو چکے ہیں۔ کوئی شک نہیں اس بات میں، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بہت اہم 26 جنوری کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ 26 جنوری کو ہم ہر سال یوم سیاہ مناتے ہیں، اس لیے یہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہے، اور بھارت کی جمہوریت کے داعی جو ہیں وہ جموں کشمیر کی حدود میں گزشتہ 63 سال میں مکمل طور کھوکھلے ثابت ہو چکے ہیں وہ داعی، اس لیے ہم اس روز بھارت کے عوام کو بھی اور عالمی برادری کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت پر بھارت کا فوجی قبضہ ہے، اور ہم اس فوجی قبضے کے خلاف ہیں، اور بھارت جو جمہوریت کے دعوی کر رہا ہے، جموں کشمیر میں اس کے جمہوریت کے دعوی کھوکھلے ثابت ہو چکے ہیں، اور جب تک وہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادت کے استعمال کا موقع نہ دے اور اپنی جمہوریت کی لاج نہ رکھ لے، اس وقت تک ہم بھارت کے اس دن کو اور آزادی کے دن کو اور بھارت کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے ہم بھارت کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھ سکتے جو بھارت جبراً ہمارے بارے میں توقع رکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے 26 جنوری کو یوم سیاہ منانے اور سیاہ جھنڈے لہرانے اور ان جنوں پر گو انڈیا گو بیک کے الفاظ لکھنے کی اپیل کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری قوم ہماری اپیل پہ عمل کرے گی، جیسا کہ اب تک انہوں نے ہماری گزارشات پر اور ہماری اپیلوں پر عمل کیا ہے ہر موقع پہ۔ اور گزشتہ 63 سال میں جو اس قوم نے عظیم و بے مثال قربانیاں دی ہیں، 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، عزتیں لٹ چکی ہیں، عصمتیں لٹ چکی ہیں، بستیاں اجاڑی گئی ہیں، 50,000 جوانوں کو انٹروگیشن سینٹروں میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ انٹروگیشن سینٹروں میں ہمارے جوانوں کو سروں پر لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسم پہ رولر پھیرے جاتے ہیں، ان کو جلتے ہوئے ستووں پہ جلایا جاتا ہے، ان کے جسموں پہ لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی ہیں۔ 10,000 لوگوں کو گزشتہ 20 سال کے عرصے میں گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ 2,700 ایسی خبریں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، معلوم کی گئی ہیں، جو کپوارہ ڈسٹرکٹ اور بارامولہ ڈسٹرکٹ کے اوری سیکٹر وغیرہ میں ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان 2,700 قبروں میں کون لوگ دفنائے گئے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم اور بے مثال قربانیاں ہماری مظلوم قوم نے دی ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں، اور عالمی برادری پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور خاص طور 57 مسلم ممالک پر OIC کے انسٹیٹیوشن پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قراردادوں کی حد سے آگے بڑھ کر بھارت پر دباؤ ڈالیں، تاکہ وہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق تسلیم کر کے ہمیں اپنے حق کے استعمال کا موقع فراہم کرے۔ تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی حکومت اور سیاسی قیادت بھی اس سلسلے میں اپنا منصبی رول ادا کرے گی، اور محض بیانات کی حد تک ہی بلکہ پوری قوت کے ساتھ ہمارے جائز حق کی حمایت کرے۔ بالکل گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی ایک جامع آپ نے پیغام دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور کشمیر کی جو قوم قیادت اور آپ لوگ سب جو قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح سے استقامت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے اس ظلم کے آگے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزادی کی منزل بہت قریب ہے۔ تو ہم دعا گوئے ہیں اپنے تمام جو ہمارے قارئین ہیں ان کی طرف سے، جو لوگ آپ کا پیغام سنیں گے ان کی طرف سے، اور دعا گوئے ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم سب کو ایک کرے اور ہمیں جو ہے وہ آزادی کی منزل سے ہمکنار کرے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔
پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. پاکستان کے بارے میں بات جی کی ہے، مہربانی کر کے اس کو بھی پاکستانی عوام تک اور سیاسی قیادت تک پہنچانی چاہیے. بالکل بالکل پہنچے گی جی، انشاءاللہ بالکل پہنچے گی. بہت شکریہ گیلانی صاحب، جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.